اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساتوں آسمانوں پر بنا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین محترم، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رکوع کر کے عبادت الہی میں مصروف رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اور اسی طرح آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین محترم، جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات کے اندر صرف دو مخلوقات موجود تھی، ایک جنات اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے، اور اس وقت دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان پر، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، ایک مقدس گھر بنایا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہے، جس طرح اسے روز زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جو 70,000 فرشتے صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ ان فرشتوں کی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی امت محمدی میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شام ساتوں آسمان پر گئے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ گھر کا طواف کر لیتا ہے وہ دوبارہ ساری عمر اسی کی باری نہیں آتی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے کعبے کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو یہ کیا ہے کر رہے ہیں؟ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت پسند آئی، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ نرالا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ پیارے ناظرین محترم، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام عبادت کو شامل فرما دیا جو عبادت بیت المعمور میں کر رہے تھے، اور جو اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں لوگ قیام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کعبہ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ تمام تر فرشتوں کی عبادت کا ثواب ہمیں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔